کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے تم کو یعنی ہماری امت کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو بیچ کی راہ والی ہے، اور تم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ تم کیا کرو، لِتَكُونُوا شُهَدَاء، کہ تم نے گواہی دینی ہے لوگوں پر۔ کیا کبھی سوچا آپ نے کہ آپ پر یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے اس امت پر کہ آپ نے گواہی دینی ہے باقی لوگوں پر؟ بہت بڑی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور اس کے بعد ہم پر آئی، یعنی ہم نے گواہی دینی ہے لوگوں کے دین کے متعلق۔ کیا گواہی دیں گے ہم؟ ہر نماز میں کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں، اقامت میں تقریباً ہم 30 سے 40 سے 50 مرتبہ یہ کلمات دہراتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور یہی سب سے اہم ترین کام ہے۔ تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہی ہم تصور اور احساس کے ساتھ یہ پریکٹس کریں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو آئیے جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم جلدی سے ریوائز کر لیں، کیونکہ بہت ہی اہم چیزیں ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم نماز کے اس حصے میں بیٹھ رہے ہیں جو کہ ایک تو نماز کا آخری حصہ ہے۔ اگر 4 رکعت ہوں تو ہم اٹھ کر دوبارہ 2 رکعت کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان میں جو امپورٹنٹ بات ہے، ایک ہے تشہد۔ تشہد کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینا۔ کس چیز کی گواہی دینا؟ گواہی یہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس پوزیشن میں ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ 3 باتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ 3 باتیں آپ کو پکی یاد ہو جائیں، کیونکہ 3 ہی طریقے ہیں ایکسپریس کرنے کے، زبان سے، اپنے اعضاء سے، اور اپنی پاکٹ سے، مال سے۔ تو اے اللہ، تینوں انداز میں تیری ہی لیے کرتا ہوں اپنی تمام قولی، یعنی جو بھی میری زبان سے ذکر ہے، جو بات نکلے گی وہ تیرے لیے ہی ہوگی، تیرے سے مراد یہ تیرے حکم کے مطابق ہوگی۔ آپ خود امیجن کریں، اگر کسی کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں یا غصے کے کلمات نکل رہے ہیں یا کسی پہ ظلم کے کلمات نکل رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں ہو سکتے۔ آج کے بعد جو کلمہ بھی زبان سے نکلے وہ کہ اے اللہ یہ میں تیرے لیے ادا کر رہا ہوں، تو وہ نہایت ہی عظیم کلمات ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے، والحمدللہ، اللہ کے لیے، تمام نیکیاں اللہ کے لیے۔ تو میں گواہی، تو کیا بات؟ 3 باتیں اللہ کے لیے۔ کون کون سی؟ زبان کی، بدن کی، اور مال کی۔ اور پھر اپنا انالیسس کریں کہ کدھر میں پچھلے ہفتے میں نے اپنی زبان کا کیا استعمال کیا، اپنی صلاحیتوں کا کیا استعمال کیا، میرے قدم کہاں کہاں گئے، کیا کسی ناپاک جگہ، حرام جگہ، کسی ناجائز جگہ کی طرف تو نہیں گئے۔ اسی طرح میرا مال کدھر خرچ ہوا۔ یہ پہلا حصہ ہے، 3 باتیں اللہ کے لیے، 3 باتیں اللہ کے رسول کے لیے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں ان سے، اور اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ ہم دعائیں کیوں کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سلامتی ہو اے تجھ پر اے اللہ کے رسول، اور رحمتیں ہو اللہ کی، اور تجھ پر ہو برکات، یعنی جو اللہ کا فضل ہے وہ بڑھتا ہی رہے۔ اور پھر ہم 2 باتیں، ایک بات کرتے ہیں سلامتی کی دعا اپنے لیے مانگتے ہیں، اور ایک سلامتی کی دعا صالحین کے لیے مانگتے ہیں۔ اور ہم یہ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے نبی کے لیے بھی قبول ہے سلامتی کی دعا، اور صالحین کے لیے بھی، ہم چونکہ بیچ میں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی فضل اور کرم کر کے ہم پر بھی اسی انداز میں سلامتی بھیجے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی تجدید کرتے ہیں۔ ہم اب اسلام میں دوبارہ سے داخل ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم تجدید کرتے ہیں ان کلمات سے جن کلمات سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے، اور وہ کلمات جو میری زبان پر ہوں گے تو میں انشاءاللہ سرخرو ہو جاؤں گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ شہادت ہے۔ وہ شہادت کس چیز کی؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول اور عبد ہیں۔ اور اس طرح سے میں نے اس سبق کو الحمدللہ آج کمپلیٹ کر کے اپنی نماز کو نیکسٹ لیول پر میں لے گیا ہوں الحمدللہ۔ 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں، 11 سانس لیجئے اور اگلے سبق کی تیاری کیجئے۔
ہم نے گہرے سانس کی بات کی تھی. آئیے گہرے سانس کے بعد 8B. آج ہم گرامر کے 4 نئے لفظ سیکھیں گے گرامر کے، اور ان کے اشارے بھی سیکھیں گے. اور یہ 4 الفاظ ہیں: ھذا، ھؤلاء، ذالک اور اولئک. تو آئیے، طریقہ ہمارا ہے TPI. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے دل سے مل کر. ایسے کریں گے تو انشاءاللہ TPI کے ذریعے ہم گرامر سیکھتے ہوئے قرآن کے الفاظ سیکھ لیں گے. اب تک ہم نے پڑھا جتنی بھی کلمات آئیں گے وہ یا تو اسم ہوں گے، فعل ہوں گے، یا حرف ہوں گے. اسم ہم کمپلیٹ کر چکے الحمدللہ، حرف ہم کمپلیٹ کر چکے الحمدللہ. آج ہم فعل کی بات کریں گے. فعل وہ الفاظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں زمانہ بھی موجود ہوتا ہے. کس زمانے میں کام ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں، حال میں، یا مستقبل میں. مثلا فتح ایک فعل ہے جس کا معنی ہے اس نے کھولا. یعملون وہ لوگ کام کریں گے یا کرتے ہیں. آئیے آج کی کلاس میں شروع کرنے سے پہلے ہم حروف جر کے متعلق 4 اہم باتوں کے بارے میں بات کریں گے. حروف جر آپ کو یاد ہے، ہم نے جو بات کی تھی بی، من، ان، علا، الا، اور کون سے تھے، فی، 7 ہم نے کیے تھے. جب یہ فعل کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو ان میں بڑی انٹرسٹنگ ایک بات آتی ہے. وہ کیا آتی ہے؟ ان حروف جر یعنی ما اور اندہ جو ہیں یہ حروف کی طرح ہیں لیکن حروف نہیں ہیں. تو ان کے متعلق کیا بات ہم آج سیکھیں گے؟ ہم سیکھیں گے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. یعنی جب ہم حرف جر کو دیکھیں بی، فی، ان، تو پہلے سے معنی اس کے تعین نہ کر لیں بلکہ اس کے استعمال پر اس کے معنی کلیئر ہوں گے. مثلا آمنت باللہ عربی کا جملہ ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو میں میں ایمان لایا اللہ پر. اگرچہ میں نے بی کا معنی عربی میں سیکھا تھا سے یا ساتھ، یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے الگ سے معنی جو ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے لیے ایک ہنٹ کے لیے ہیں. استعمال سے پتہ چلے گا فعل کے ساتھ کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور یہ کون بتائے گا؟ اس کی ٹرانسلیشن. کیونکہ یہی فکرہ جب میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں آئی بلیوڈ ان اللہ. اب دیکھیں ان کا معنی تو ہم نے عربی میں پڑھا تھا فی. اس لحاظ سے اگر میں آئی بلیوڈ ان اللہ کو کا ترجمہ کرنا چاہوں عربی میں تو میں یہ غلطی کر کے کہہ سکتا ہوں آمنت فی اللہ. لیکن عرب آپ کو کہیں گے کہ نہیں ہم فی استعمال نہیں کرتے، ہم ایسے کلمات میں بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی ہر اہل زبان کا اپنا طریقہ ہے کہ حرف کو کس طرح سے استعمال کرے. آپ کو یہ انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب آپ دیکھیں گے لفظ بلفظ ترجمہ کے قرآن پڑھیں گے تو آپ یہ محسوس نہ کریں کہ بی کا معنی میں نے تو سے پڑھا تھا، یہاں پر کا معنی آ گیا، یہاں پہ ان کا آ گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہر زبان اپنے زبان کے اصول کے مطابق حرف جر کا معنی بدل دیتی ہے، اور اس اہل زبان کے لیے بالکل نیچرل سی بات ہے. پہلی بات یہ سمجھی. نیکسٹ، کبھی عربی میں حرف جر تو ہوگا لیکن دوسری زبان میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. بلکہ انگلش میں بھی کئی سینٹینسز ایسے ہوتے ہیں کبھی آپ استعمال کرتے ہیں کبھی آپ نہیں کرتے. آئی سے ٹو یو آپ اسٹریٹ اوے آئی ٹیل یو کہہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرف جر نہیں. آئیے عربی کا دیکھتے ہیں. اغفر لی بخش دے، یعنی forgive me for me. پہلے آپ نے کہا forgive آپ نے اس کا ترجمہ انگلش میں ہوگا forgive for me. لیکن اگر آپ یہ انگلش میں کہیں تو آپ کہیں گے سر یہ دوبارہ for me کی ضرورت نہیں ہے، forgive me ہی کافی ہے. تو یہ انگلش کا اصول ہے. اس کا مطلب ہر زبان میں حرف جر ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں. کبھی عربی میں حرف جر نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں آنا ضروری ہوگا. مثلا ورحمنی، وا کا معنی اور، ارحم رحم کر، نی مجھ.
تو اس کا ایکچوئل معنی ہے اور رحم کر مجھ، بس. لیکن جب اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ساتھ پر لگانا پڑتا ہے. اگر میں صرف یہ ترجمہ کروں اور رحم کر مجھ، تو آپ کہیں گے اس کے بعد بھی کچھ آنا چاہیے. عربی میں ضرورت نہیں ہے، عربی میں یہ کمپلیٹ معنی بن جاتا ہے اور رحم کر مجھ پر. تو یہ پر جو ہے ضرورت کس کی ہے؟ عربی کی. جیسے ہم نہیں کہتے ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھ کو زیادہ کر علم میں. اب میں تو عربی میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ میں اردو کی ضرورت ہے. انگلش میں بھی ہیو مرسی اپون می، جبکہ عربی میں کوئی ایسا حرف کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہی چلا کہ عربی میں حرف جر نہ بھی ہو دوسری زبان میں ضروری ہو جاتا ہے. آخری چیز بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ حرف جر بدلنے سے پورے جملے کا معنی بھی بدل جاتا ہے. وہ کیسے؟ اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں، لکڑی سے مارا کا معنی بڑا کلیئر ہے، لکڑی سے مارا. اگر میں حرف جر کو چینج کر کے کو کر دوں، اب معنی ہوگا لکڑی کو مارا. ٹوٹل جملے کے معنی چینج ہو گئے. لیکن میں نے چینج کیا ہے؟ صرف حرف جر کو چینج کیا، صرف پریپوزیشن کو چینج کیا. انگلش میں بھی ایسا ہی ہے. گیٹ کو اگر گیٹ ان کریں تو اندر آؤ، گیٹ آؤٹ کریں تو باہر جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریپوزیشن چینج کرنے سے پورے جملے کا معنی چینج ہو جاتا ہے. اصل جو ورڈ ہے وہ وہی رہتا ہے، لیکن حرف جر کی اتنی طاقت ہے کہ پورے جملے کا معنی چینج کر دیتی ہے. عربی میں ہم اگزامپل دیکھتے ہیں. سلی کا معنی اگر لی کے ساتھ لکھا ہوا آئے تو نماز پڑھ. صلی لی ربی کا، یا لی کے بغیر بھی آ جائے، معنی ہوگا نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، ربی کا. اور صلی اعلیٰ ہو جائے تو اب دیکھیں، اب یہاں معنی نماز کا نہیں بلکہ رحمت کا بن جائے گا. صلی اعلیٰ محمد، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ حرف جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کنسٹرکشن میں، اور ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے کہاں پر حرف کا معنی کیا ہو جاتا ہے. تو 4 چیزیں ہم نے سیکھی. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں غائب ہو جاتا ہے. کبھی عربی میں نہیں ہوتا، دوسری زبان میں ضروری ہو جاتا ہے. اور حرف جر بدلنے سے پورا جملے کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. آئیے آج کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ سیکھتے ہیں کہ ہر زبان میں جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو اشارے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہم آج استعمال کریں گے یہ 4 بلکہ 6 الفاظ ہم یاد کریں گے. یہ 4 جو ہیں مذکر کے لیے ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز، یعنی ایسے پروناؤنز جن سے آپ اشارہ کرتے ہیں کسی کی طرف، یعنی وہ یا یہ یا وہ سب. تو اگر میں حاذا کہوں گا تو آئیے حاذا کا کیا معنی ہے. جب میں حاذا کروں گا تو سب اپنے اشارے ذرا یاد رکھیں. سب اپنا رائٹ ہینڈ کس کے لیے تھا؟ مذکر کے لیے. لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے. 1 انگلی کا اشارہ واحد کے لیے. 4 انگلیوں کا اشارہ جمع کے لیے. اس سے پہلے ہم اشارے ایسے کر چکے ہیں. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب. اب وہ سب کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا وہ سب یعنی وہ سب لوگ، ہم مردوں کی بات ہو رہی. انت، انا، انتم، نحنو اور ہیا. یہ بیسک ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنے ٹی پی آئی کے اشارے، اور انہی اشاروں پر پھر ہم نے کیا تھا اور بھی کتابہ، کتابہم، کتابکا، کتابی، کتابکم، کتابنا، کتابہا. یاد ہے آپ کو؟ ہم نے یہ بھی کیا تھا ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحنو مسلمون، ہیا مسلمہ. تو آج ہم ان اشاروں سے ہٹ کر ایک نئے قسم کے اشارے کریں گے. اشارے یعنی کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا. تو اگر میں نے حاذا کہنا ہے تو میرا یہ ہوگا اشارہ. دیکھیں حاذا یعنی کوئی چیز جو میرے اس ارد گرد میں نزدیک موجود ہے تو میں کہوں گا حاذا، یعنی یہ کتاب، تو کہوں گا یہ حاذل کتاب، اس کتاب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. حاذا. تو ایک کے اشارے کے لیے بولے حاذا، بولے حاذا. اس میں خاص بات دیکھیں، یہ جو
یہ جو کھڑی زبر ہے اس کا مطلب یہ ایسے پروناؤنس ہوتا ہے ہا لمبا ہاذا. تو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس الف کو لکھنے کی بجائے چھوٹا سا الف لکھ دیتے ہیں تو مانا ہوگا ہاذا یعنی یہ. پھر سے میرے ساتھ کریں ہاذا. اور اگر بہت ساری چیزیں ہوں یہاں پر تو ہا اولائی اشارہ بہت سے لوگوں کی طرف. ہاذا الولد یہ لڑکا یعنی یہ لڑکا. ہا اولائی اب ولد کی جمع اولاد. سو ہاذا ہا اولائی. پھر سے کریں ہاذا ہا اولائی. پھر سے ہاذا ہا اولائی ہاذا ہا اولائی. اب اگر میں اشارہ کرنا چاہوں وہ چیز جو دور ہے تو میں کہوں گا ذالکا. کیا ذالکا اشارہ کدھر ہے میرا؟ نہ تو میرا رائٹ پہ بالکل ہے نہ اسٹریٹ، دونوں کے درمیان میں 45 ڈگریز کے اینگل پہ. ذالکا وہ، ذالک الکتاب وہ کتاب، ذالک الولد وہ لڑکا. تو ذالکا اشارہ کر رہا ہے ذرا دور کا اشارہ ہے اور ہاذا نزدیک کا اشارہ ہے. تو ذالکا ایک کے لیے، بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اولائکا. ذالکا اولائکا. پھر سے کرتے ہیں ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا. پھر سے ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا. یہ ہو گئے 4 اشارے میرے رائٹ ہینڈ سے تھے تو مراد یہ تھی کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ مذکر کے لیے. آئیے پہلے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. پریکٹس کیسے کریں گے؟ جملوں کے ذریعے. یہ 4 الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 1000 مرتبہ آئے ہیں. کون سے؟ ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا. تو آئیے عربی بول چال میں سیکھتے ہیں. ہاذا مسلم یہ ایک مسلمان مرد ہے. اگر بہت سارے یہاں پر ہیں ہاؤلائی مسلمون. پہلے یاد ہم نے کہا تھا ہوا مسلم، وہ مسلمان کون ہے؟ ہم یہاں پوائنٹ نہیں کر رہے، یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہے. یہاں پوائنٹ کر رہے ہیں ہاذا مسلم، یہ مسلمان اشارہ کر کے. دونوں میں فرق، ایک ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے جو کہ پوائنٹر ہے، اور ایک ہے جو کہ صرف پروناؤن ہے انسٹیڈ آف ناؤن. میں کہتا ہوں کہ ہوا مسلم، یہ ایسے ہی جیسے میں کہوں محمد از اے مسلم. اب محمد کی جگہ میں کہتا ہوں ہی از اے مسلم تو ہوا مسلم. جبکہ پوائنٹر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ دس از اے مسلم، آپ پوائنٹ کر رہے ہیں دس از اے مسلم. سو دونوں میں فرق یاد رکھیں، ایک ہے ڈیمونسٹریٹو پوائنٹر، ایک ہے پرو ناؤن، ناؤن یوز انسٹیڈ آف اے ناؤن. تو آئیے ہاذا مسلم ہاؤلائی مسلمون. دیکھیں جب جمع ہوا تو مسلم کی بھی جمع آ گئی. ادھر بھی ایسا تھا ہوا مسلم تو ہم کے ساتھ کیا تھا مسلمون. ذالک مسلم وہ مسلمان مرد ہے، اولائک مسلمون. آئیے اکٹھا کرتے ہیں ہاذا مسلم ہاؤلائی مسلمون ذالک مسلم اولائک مسلمون. اب کوشچن میں کیا ہوگا؟ اگر میں پوچھنا چاہوں من ہاذا، من ہاذا ہو از دس، یا ہو از دس پرسن، آپ پوائنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں. وہ کہا ہاذا مسلم. آئیے میں پوچھتا ہوں آپ جواب دیجئے من ہاذا، آپ بولیں گے ہاذا مسلم. من ہاؤلائی یہ لوگ کون ہیں؟ ہاؤلائی مسلمون. پھر سے من ہاذا ہاذا مسلم. من ہاؤلائی ہاؤلائی مسلمون. من ذالکا وہ کون ہے جو دور کھڑا ہے؟ من ذالکا ذالکا مسلم. من اولائکا وہ سب لوگ کون ہیں؟ اولائکا مسلمون. آئیے پھر سے من ہاذا ہاذا مسلم. من ہاؤلائی ہاؤلائی مسلمون. من ذالکا ذالکا مسلم. من اولائکا اولائکا مسلمون. آئیے اب ہاذا اگر مرد کے لیے تھا تو عورت کے لیے لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے تو دیکھیں کیا بنے گا. ہاذا ہاذہی، تو یعنی ہاذا کی جگہ ہاذہی آ گیا تو اب یہ عورت کے لیے ہے. ہاذا ہاذہی
تو اگر ایک مسلمہ کھڑی ہے تو حاضی مسلمہ، حاضی کیا ہوگا؟ مسلمہ، مسلمہ تن، جیسے حاضہ مسلم تھا تو حاضی مسلمہ، اور جیسے یہ ذالکہ تھا جو دور ہوگا تل کا، تو تل کا معنی ہوگا وہ عورت وہ جو دور ہے، حاضی یہ نزدیک والی خاتون، تل کا وہ دور والی. تو اگر میں کہوں حاضی مسلمہ تو اگر دور کھڑی ہے، تل کا مسلمہ. انٹرسٹنگ بات، آپ پوچھیں گے حاضی تو تھا ایک مسلمہ، جمع کیا ہوگی؟ جمع میں وہی ہے جو حاضہ کی تھی، ہاؤلائی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کے لیے آپ کو نیا لفظ استعمال نہیں کرنا. پھر کریں حاضی مسلمہ تو جمع میں کیا ہوگا؟ ہاؤلائی مسلمات، مسلمات جمع. تل کا مسلمہ تو جمع کیا ہوگی؟ اولائکا مسلمات. آئیے سب اکٹھا کرتے ہیں. ھذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون، هذه مسلمہ، ہؤلاء مسلمات، تلک مسلمہ، اولئک مسلمات. آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا ہے، آئی ایم شیور ہو گیا الحمدللہ. تو ہم نے یہ الفاظ پڑھ لیے. آئیے آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. پہلا ہوم ورک قرآن سے تلاوت، میں نے بار بار اس پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بات کی تھی 5 منٹ روزانہ کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، لفظ بہ لفظ، تعلیم القرآن کے ذریعے، اور جو الفاظ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں ہائی لائٹر سے ان کو آپ ہائی لائٹ کرتے رہیں. ایک حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. پڑھو، اقرا، اقرا سے پڑھ، اقرأوا تم سب پڑھو، القرآن قرآن کو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ قرآن، یاتی یوم آئے گا اس دن، قیامت کے دن، کیا کر کے؟ سفارشی بن کر، لی اصحابہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے ساتھی تھے. میرا خیال ہے یہ اب آیت جو ہے نا مسلم ہے، یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے. آج کے بعد یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ جو سفارشی ہم تلاش کرتے ہیں اس دنیا میں، وہ سفارشی ہمارا قرآن ہے. یہ قرآن ہے انشاءاللہ جو میری سفارش بن کر آئے گا اس دن. تو میں کیا کروں؟ میں پڑھوں قرآن کو، تلاوت کروں کثرت کے ساتھ. تو اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کروں سمجھ کر، تاکہ یہ میرے لیے شفاعت بن کر آئے. پھر اپنا احتساب کروں کہ میں نے کتنا قرآن پڑھا پچھلے ہفتے، پھر میں پلان بناؤں کہ اس ہفتے میں کتنا پڑھوں گا، اور جب میں کر لوں تو یہ بات میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، اگریڈ. پہلا قدم یہ ہے قرآن سے جڑنا ضروری ہے. آپ جتنی بھی گرامر پڑھ لیں، سیکھ لیں، جتنی بھی آیات کو، جتنا بھی آپ قرآن کے یا نماز کے حفظ کر لیں، اس کی جو کلمات ہیں، جب تک آپ قرآن سے قریب نہیں ہوں گے، نہ تو آپ کو عربی سیکھنے میں آسانی ہوگی اور نہ ہی تعلق قائم ہوگا. تو پہلا ہوم ورک ہے قرآن کی تلاوت کم از کم 5 منٹ. قرآن کی تلاوت کم از کم 5 منٹ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج پہلا سبق، جو کہ بہت لمبا تھا لیکن الحمدللہ ہم نے ٹائم کے ساتھ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور ابھی 5 منٹ بقایا ہیں. میں چاہتا ہوں یہ 5 منٹ میں اگر کسی کے کوئی کویسچنز ہیں تو میں کوشش کر کے ان کو رسپونڈ کر لوں. بریک ہم کریں گے انشاءاللہ 11:30 سے لے کے 11:45. سو the floor is open for any questions for the next 5 minutes. السلام علیکم. یہ ذرا دوبارہ بتا دیں گے کہ یہ ذالکہ کا تل کا کیوں ہے فیمنن پلورل؟ اوکے، الحمدللہ، ویری گڈ کویسچن. اچھا دیکھیں، ہم نے بات کی ہے، ایک اشارہ ہے ہاذا. ہاذا مینس دس، بٹ دس پلورل تھنگ. مثلا ہاذا مسلمن، تو ہاذا جو ہے یہ ہوا فار میسکولن. اب اگر یہی بات میں نے مؤنث کے لیے کرنی ہے، اگر یہاں مسلمہ بیٹھی ہے تو مسلمہ کو میں کیا کہوں گا؟ حاذہ.
تو what is the difference between hadha and hazihi? Hadha is used for male and hazihi is used for female. Get it? Hadha waladun, hazihi bintun. Hadha muslimun, hazihi muslimatun. Hadha mu'minun, hazihi mu'minatun. یہاں تک کلیئر ہو گیا حاضہ اور حاضی. سملرلی یہاں پر ہم نے کہا ذالکہ ہے فار میل, ذالکہ فار میل, اور تلکا فار فیمیل. ذالکہ تلکا, اشارے دیکھیں, ذالکہ تلکا. سو اگر مسلمان مرد وہاں بیٹھا ہے تو ایسے ذالکہ مسلمن, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ دیر از اے مسلمن. اور اگر وہ خاتون بیٹھی ہے تو میں نے یہی بات کرنی ہے, تو تلکا مسلمتن, دیر از اے دیٹ از اے سوری دس اور دیٹ از اے لیڈی اور وومن اور مسلمہ. سو تلکا از یوزڈ فار فیمیل, حاضہ یوزڈ فار فیمیل, اور پلورل دونوں کے سیم ہے, چاہے حاضہ ہو یا حاضی ہی ہو, دونوں کا پلورل فارم ہاؤلائی ہے. مثلا حاضہ مسلم, حاضی مسلمہ, تو اب جمع میں کیا ہوگا؟ ہاؤلائی مسلمون اور ہاؤلائی مسلمات, یعنی شروع میں وہی آئے گا ہاؤلائی. اب ڈزنٹ میٹر, یہاں پر اگر مسلمون ہے تو مسلمون بھی چلے گا, اور اگر مسلمات ہے تو مسلمات بھی چلے گا. گیٹ اٹ؟ شروع کا سیم رہے گا بیکاز دونوں کے جمع ایک ہی ہے. آسان کر دیا. اسی طرح ذالکہ کی اور تلکہ کی جمع بھی ایک ہی ہے, وہ کیا ہے؟ اولائکہ. ذالکہ مسلمون ہے تو اولائکہ مسلمون ہے, یا تلکہ مسلمہ تھی تو اولائکہ بھی مسلمہ. سو اولائکہ جو ہے چینج نہیں ہوگا, چاہے آگے مسلمات مسلمون ہو یا مسلمات. سو سسٹر ڈڈ یو گیٹ دیٹ؟ جنہوں نے کوشچن کیا تھا. I do understand it. Sorry, ایک بس follow up question تھا. جی Does that mean کہ تلکا جب بھی ہوگا we are to assume that there is a feminine following that or a reference to a feminine? It's a reference to a feminine. Tilka is reference to a feminine. Tilka is that. So that could be a person, that could be a word, that could be anything that's referring to a feminine thing. اور ہم اس کا, this is the basic meaning. We will learn additional meanings later on. So basically tilka آپ ابھی یہ یاد کر لیں, for the it's reference to a female, and haza zalika is reference to male. Any other question?